اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، باقی سب راستے جو ہیں سیکنڈری ہیں، یاد رکھیں۔ جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، سب اللہ کے راستے ہیں۔ ہم ذکر میں بیٹھے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ جو کام انسان دین کا کرتا ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچاتا ہے، ہمیں ہر نیکی پہنچاتی ہے۔ لیکن یہ سب راستے جتنے بھی ہیں وہ سارے سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں۔ حقیقی راستہ جو کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت یا 5 قرآن کی تلاوت ہم نے ختم کی ہیں، فلاں کی ہیں، یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ کچھ نہ کرو، اللہ نے صرف ایک بات کہی ہے، مجھ سے محبت کرو، بس ویزا لگوا لو، ویزا لگواؤ، 5 وقت کی نماز فرض، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، کسی محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی چینی ڈالو گے اتنی چائے میٹھی ہوگی، وہ تو پھر الحمدللہ میٹھا کرنا چاہو جتنا کرو، لیکن چائے بندے گی آپ کی، مزیدار چائے بنے گی پینے والی، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فقط فاز فوزا عظیما، قرآن گارنٹی دے رہے کہ دنیا میں بھی تو عزت دار ہوگا اور آخرت میں بھی تو عزت دار ہوگا۔ کیا چیز ہے نبی پاک میں ایسی؟ ہر چیز آپ کی خوبصورت، حسین، سونی، پیاری، یعنی کیا کیا چیز آپ کی دیکھیں تو اگر ہم اتباع میں چلے جائیں الحمدللہ ایسا خوبصورتوں کو اپنا کھانا بدوشن کو کہتے ہیں۔ تو قبیلہ تھا بیچاروں کو نہ کچھ سمجھ دین کی، نہ پتہ، نہ کچھ، نہ کیا، ایسا اپنے چل رہے تھے۔ تو وہاں ہم کہتے ہیں خیمہ گاڑ دیا، خیمہ گاڑ کے بیٹھ گیا، سیٹ ہوئے، اپنے بٹوں کو کھول دیا، وہ باہر چلنے لگے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین جمیل ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوا ہمارے ٹرائب میں۔ ہم نہیں جانتے تھے واللہ یہ کون آدمی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، سب دیکھنے لگے ان کو، قبیلے کا سردار یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ کہ ان کی آنکھیں اتنی حسین اور جمیل تھیں کہ جس وقت اتنی حیا جب اٹھا کے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند اترنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو کہنا یہ کیا بات ہوئی ہے، تم تو پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ وہ تو وہی بھائی استغفر اللہ، کوئی ٹھگ ہوگا اور تمہیں جو ہے وہ ہتھیا لیا اس نے تمہارا، وہ تو گیا، اب کچھ نہیں ملنا تمہیں۔ جب اس نے یہ لفظ کہا کہ ہتھیا لیا، اللہ اکبر، جو قبیلے کی سردار تھا اس کی بیوی سب سن رہی ہوگی بات خیمے کے اندر، اس نے ایک دم خیمے کا پردہ ہٹایا، اس نے چیخ کر کے خبردار جو شخص کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہو اپنی زبانوں کو بند کر دو، بند کرو اپنی زبانوں کو، میں سننا ہی نہیں چاہتی کہ اس کے بارے میں تم بات کرو، اور تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو جو میں ضامن ہوں اس کی، اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں پیسے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا تم اس کو جانتی ہو؟ تو جانتی تو میں بھی نہیں۔ اللہ کہتے جانتی تو میں بھی نہیں، کہ اتنی بڑی گارنٹی دے رہی ہے کہ تو پیسے تو دے گی اور تو ضامن ہوتی ہے اس کی۔ کہتی بے وقوف ہو، اس کے چہرے کا نور نہیں تم نے دیکھا، اس کی گفتگو تم نے نہیں سنی، اور یہ جو کھجور ہے یہ تمہیں ہدیہ دیا گیا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، بس اتنی بات تھی۔ پورا قبیلہ اٹھا اور جا کے سرکار کے قدموں میں بیٹھ گیا اور فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ شخصیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق تھا۔ اسی لیے تو کہا ہے ہمیں فاتبعونی، ورنہ نبی پاک نے کیا ضرورت ہمیں کہا، اس لیے کہ تم میری اگر اتباع کرو گے تو ہر چیز باصول ہو جائے گا، تمہاری زندگی باصول ہو جائے گی۔ مجھے آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، ایک چھوٹی سی فیکٹری، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، کوئی مزدور آ رہا ہے نہیں آ رہا، کوئی چل رہی ہے مشین کوئی نہیں چل رہی، کبھی سودا آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، اور کبھی کام ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، اصول نہیں ہے اس کا۔ کوئی اپنا لنچ پہ جا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے بغیر اصول، نہ گفتگو نہ غرور اس کے۔ اور ایک فیکٹری ایسی ہے جو باقاعدہ رول رکھتی ہے، ٹائمنگ رکھتی ہے، اصول کے ساتھ چلتی ہے، اس کا کوئی ضابطہ ہے، پرنسپل ہے۔ دونوں کتنا فرق ہوگا؟ بڑے آرام کے ساتھ چلتی رہے گی، پروفٹ بھی دے گی، نقصان کو بھی کور کرے گی، اور جو اس میں کام کرنے والے ہوں گے ان کی زندگی سہل اور آرام دہ ہوگی۔